الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه۔ اے تساں سنگیت اتنے ذوق والے نا تے میرے سامنے آؤ سارے تھے بچے آپ تھوڑے سے سائڈ ہو جائیں۔ نہیں پیچھے نہیں، بچے دی محفل دی رونق نہیں ہے، سائڈ ہو جائیں۔ پڑھیے محبت کے ساتھ درود پاک السلام انتہائی عزتوں کے قابل میرے معزز اور میرے محترم سامعین، حاضرین اہل ایمان حضرات، سٹیج پر تشریف فرما جمیع صاحبان عز و شرف حضرات، بالخصوص عالی مرتبت پیر طریقت حضرت پیر سید صاحبزادہ عاشق حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نقیبی سلسلہ کے خلیفہ مجاز عالی مرتبت حضرت خلیفہ صوفی اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ زندگی دراز اور درجات کی بلندی عطا فرمائے، اور پیر سید تصور حسین شاہ صاحب، صورت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہماری محفل کے رونق عظیم ثنا خاں حافظ تنویر صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ابھی جو نعت پڑھی ہے حافظ شبیر صاحب نقشبندی موڑے، ماشاء اللہ سلامت رکھے، اور پھر پیر عالی مرتبت پیکر خلوص و وفا حضرت خلیفہ الحاج محمد شفیق صاحب، اور آج کی اس بزم نور و سرور کے میزبان عالی مرتبت میرے مخلص وفادار مخلص سراپا خلوص و وفا محترم جناب نعمان صاحب سہیل صاحب، ان کے جمیع برادران علی قدر اور وابستگان دامن طریقت، اللہ رب العزت کا، اور پھر ہماری محفل میں انتہائی عزتوں کے لائق علی قدر نصر اللہ محمود صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد، اور دیگر حاضرین سامعین وابستگان دامن طریقت، اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ذات ہے، یکتا بے مثل و بے مثال ذات ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے۔ تو سب پچھلے نو گل پسند نہیں آئی، پیچھے بیٹھے ہو تو سانا رب نال کوئی تعلق نہیں ہے، تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیو نا، سارے آپ پیچھے والے بھی کہیں، آپ آقا کریم کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، کہیں ذرا سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ تو بار بار ہم سبحان اللہ کیوں کہلاتے ہیں؟ جتنا اللہ کا نام لو اتنی رحمت برستی ہے، جتنا اللہ کو یاد کرو اتنا کرم برستا ہے۔ اب یہ بلب جل رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ بلب جلے اور روشنی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آگ جلے اور تپش نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پانی ہو اور تری نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ رات ہو اور تاریکی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے اور دن ہو اور اجالا نہ ہو؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور رحمت نہ برس رہی ہے؟ ممکنات بھی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور رحمت نہ برس رہی ہو۔ اس لیے جب اللہ کی ذکر میں کی مجلس میں اور رسول اللہ کی ذکر میں مجلس میں آتے ہو تو سراپا عجز بن کر آیا کرو، سراپا عاجزی بن کر آیا کرو۔ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ یہ آنکھیں دی ہوئی اللہ کی ہیں، کان دیے ہوئے اللہ کے ہیں، زبان دی ہوئی اللہ کی ہے، جوانی دی ہوئی اللہ کی ہے، چلتے قدم دیے ہوئے اللہ کے ہیں۔ جب سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر گھمنڈ کس بات کا؟ جب وہ چھیننے پہ آئے، جب چاہے نظر چھین لے، جب چاہے ٹانگیں چھین لے، جب چاہے بازو چھین لے، جب چاہے دلوں کی دھڑکن کو
حرکت بند کر دے. کیا کہتے ہیں جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے جی تو مر گیا. ارے پوچھو ہارٹ اٹیک کیا ہوا؟ جی حرکت قلب بند ہوئی. بھائی سیدھا کہہ دے نا کہ رب نے کہہ دیا تھا دل دھڑکنا چھوڑ دے. رب نے حکم جاری کر دیا کہ دل دھڑکنا چھوڑ دے. دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا. رب آرڈر کا جاری کر دیتا ہے خون گردش چھوڑ دے. خون گردش چھوڑ دیتا ہے. وہ رب کریم جو ہمارا پیرا کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ کس کی محفل لگی ہوئی ہے؟ رب کے حبیب کی محفل لگی ہوئی ہے. رب کے یار کی محفل لگی ہوئی ہے. رب کے سجن کی محفل لگی ہوئی ہے. اور جب محبوب کی محفل ہوتی ہے نا وہاں محبتوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, عبادت میں لغزش برداشت ہو جاتی ہے, محبت میں کوتاہی نہیں برداشت ہوتی. محبتوں کی کوتاہی نہیں برداشت ہوتی. ارے حرم میں کوئی جرم ہو جائے نا تو دم دے دو تو معاف ہو جاتا ہے, لیکن نبی کی گستاخی کرو نا تو کعبے کے خلاف کے نیچے بھی معافی نہیں ملتی. اس لیے جو سرکار کی محفل میں آئے ہو نا تو ذرا محبت سے بیٹھو. اور ایک بات یاد رکھو, میں ابھی پچھلی محفل میں بھی بتا کے آیا ہوں, دو ذاتیں ہیں خدا کی ایک مصطفیٰ کی. دو ذاتیں ہیں خدا کی ایک مصطفیٰ کی. اور ان کے بارے میں یاد رکھو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پکی بات ہے نا, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور آپ سنیوں کا عقیدہ بھی سنو, اور ہمارا عقیدہ بانگ دہل ہے, اور ہر بندہ سن لے, جس نے سننا ہے وہ سنے. اور آج ہمارا عقیدہ سنو, اس کے بعد فیصلے کرنا کہ شرک کیا ہوتا ہے, بدعت کیا ہوتی ہے. سنو, دو ذاتیں ہیں, ایک خدا کی ہے ایک مصطفیٰ کی ہے. خدا کسی کا محتاج نہیں, اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں, اور مصطفیٰ کو کسی کا محتاج چھوڑا نہیں. جس طرح وہ بے مثل ہے اس طرح مصطفیٰ بے مثل ہے. وہ بھی یکتا یہ بھی یکتا, اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں. وہ بھی بے مثل ہے یہ بھی بے مثل ہے. وہ بھی ایک ہے یہ بھی ادھر ایک ہے. وہ بنانے میں یکتا یہ بننے میں یکتا. وہ دینے میں یکتا یہ لینے میں یکتا. وہ خالق یکتا یہ مخلوق یکتا. وہ مسجود یکتا یہ ساجد یکتا. وہ معبود یکتا یہ عبد یکتا. اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں. وہ بھی بے مثل ہے یہ بھی بے مثل ہے. تو کسی نے کہا جی تم پھر فرق کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ 12 ربیع الاول کو تمہیں بتا دوں گا کہ ہم فرق کیسے کرتے. 12 ربیع الاول کو آیا تو میں نے کہا یہ جھڑیاں دیکھی, کہا جی دیکھا. میں نے مال دیکھے, یہ محلات سجے ہوئے دیکھے, ہاں جی دیکھے. یہ محلے سجے ہوئے دیکھے, اس نے کہا ہاں جی دیکھے. اس نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ میلاد ہے. اس نے کہا میلاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا رب اور مصطفیٰ میں فرق کرنے کے لیے کہ میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوا, مصطفیٰ کا میلاد ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کا میلاد ہوتا ہے, جو خدا ہوتا ہے اس کا میلاد نہیں ہوا کرتا. اس لیے حضرات محترم ذرا پیار سے بیٹھو, ذرا محبت سے بیٹھو. یہ اس نبی کی بارگاہ ہے. ایک بات یاد رکھنا, اللہ رب العزت جو بھی عطا کرتا ہے نا, ایک بات یاد رکھنا, وہ مصطفیٰ کے صدقے عطا کرتا ہے. تیرے آقا نے فرمایا ہے رب دینے والا ہے پر یاد رکھنا تقسیم کرنے والا میں ہوں. آقا کریم کی محفل میں آئے ہو تو ذرا دامن دل بچھا کر بیٹھو. اس لیے کہ یہ کسی بادشاہ کی محفل نہیں ہے, یہ کسی وزیر مشیر کی محفل نہیں ہے, یہ کسی نمبردار چودھری راجے کی محفل نہیں ہے, یہ کسی چیئرمین کونسلر کی محفل نہیں ہے, یہ کسی ایم پی کی محفل نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کی محفل نہیں ہے, یہ کسی بادشاہ کی محفل نہیں ہے, یہ لجپال مدینے والے کی محفل ہے. اور یاد رکھنا یہ اس کی محفل ہے کہ جس کی گلی میں سودے نسل دیکھ کر نہیں ہوتے, قوم دیکھ کر نہیں ہوتے, قبیلے دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے. اس گلی میں سودا جب ہوتا ہے نا تو نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, نہ قوم دیکھی جاتی ہے, نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے. ارے جب اس گلی میں سودا ہوتا ہے تو دل کا سودا ہوتا ہے. ارے ابو لہب کا رنگ نہیں دیکھا, بلال کا دل دیکھ لیا. ابو لہب کا دل رنگ نہیں دیکھا, جب وہ دیکھنے پہ آیا تو بلال کا دل دیکھ لیا. اور دلوں کا سودا ہوتا ہے. اس لیے آقا کریم علیہ السلام کی محفل میں جب آؤ تو بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ آیا کرو کہ یہ محفل میرے لجپال کریم کی محفل ہے. اور میرے آقا کریم, اب سنو, ایک وہ ہے, ایک ہم ہیں, ایک وہ ہے, ایک ہم ہیں. وہ یکتا و بے مثل ہے, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ اور ہے, ہم اور ہیں. ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں, وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. ہم کانوں سے سنتے ہیں, وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے. ہم دیکھنے کے لیے مڑتے ہیں, اسے دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑتا. ہم مکان میں رہتے ہیں, وہ لامکان میں رہتا ہے. ہم جسم والے ہیں, وہ جسم سے پاک ہے. ہم سر والے ہیں, وہ سر سے پاک ہے. ہم دھڑ والے ہیں,
وہ دھڑ سے پاک ہے، ہمیں چڑھنے کے لیے ٹانگیں چاہیے، وہ بغیر ٹانگوں کے چلتا ہے، ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے، وہ بغیر ہاتھ کے پکڑتا ہے، ماننا پڑے گا وہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ اب سنیے توجہ سے، وہ اور ہے، ہم اور ہیں، ہم مکانی ہیں، وہ لامکانی ہیں۔ میں ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنے کے لیے مڑنا پڑتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑتا، وہ ہر طرف یکساں دیکھتا ہے، لہذا وہ اور ہے، میں اور ہوں، مگر کیا کریں کہ بیچ میں ایک اور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کریں کہ بیچ میں ایک اور ہے، اور دیکھو تو وہ نہ ہماری طرح ہے نہ اس کی طرح ہے، وہ بے مثل بے مثال رب نے بنایا ہے، وہ اور ہے، ہم اور ہیں، بیچ میں ایک اور ہے۔ اب تم کہو گے یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ خبر سنو، میں ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ میرا آقا محراب میں کھڑا ہے، صحابہ کو کہتا ہے سبیں بھی سیدھی کرو، دل بھی سیدھے کرو کہ میں تمہاری سبیں بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع و خضوع بھی دیکھ رہا ہوں۔ بغیر بولنے کی دیکھ لیا۔ اور کچھ ٹولہ ہے جو وفات کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جو میں وفات بھی تو ہے، دنیا سے تو چلے گئے۔ ارے عقل کے اندھے آ، میں تمہیں اگر یہاں کوئی پڑھا لکھا مجموعہ بیٹھا ایک گل میں دس دیا نہیں، میں جو بات کروں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا۔ میں مائے اور ٹپے نہیں سنایا کرتا، جو بات کرتا ہوں بڑی ٹھوک کے کرتا ہوں، بڑی پتے کی کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم نبی کے در کے غلام ہیں، ہم لنگروں کے ٹکڑے کھاتے ہیں، شاہی دسترخوان کے ٹکڑے نہیں کبھی کھائے، ہم شاہی دسترخوان پہ نہیں پلے، ہم فقیروں کے لنگروں پہ پلنے والے لوگ ہیں، اس لیے جو بات کرتے ہیں بڑی ٹھوک بجا کے کرتے ہیں۔ تو زندگی کی بات کرتا ہے تو سن لے پھر زندگی ہوتی کیا ہے۔ اسی دنیا میں دو جہان ہیں، سمجھ آئی؟ اسی زمین پر دو جہان ہیں۔ نصر اللہ محمود صاحب آپ پڑھے لکھے شخصیتیں سنیے گا، اسی زمین پر دو جہان ہیں، ایک میں ہم رہتے ہیں، ایک میں مچھلیاں رہتی ہیں۔ مچھلی کو بھی آکسیجن چاہیے، مجھے بھی آکسیجن چاہیے، اسے بھی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، مجھے بھی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے۔ میں بھی آکسیجن لیتا ہوں، وہ بھی آکسیجن لیتی ہے، وہ بھی آکسیجن کی محتاج، میں بھی آکسیجن کی محتاج۔ لیکن عجب معاملہ ہے، آکسیجن پانی میں بھی ہے H2O، اور آکسیجن ہوا میں بھی ہے، لیکن کتنا عجب معاملہ، وہ ہوا سے نہیں لے سکتی، میں پانی سے نہیں لے سکتا، وہ ادھر آئے تو مرتی ہے، میں ادھر جاؤں تو مرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زندگی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زندگی سمجھ میں آئی، اور لوازمات زندگی بھی سمجھ میں آئی۔ میں ادھر جاؤں تو مرتا ہوں آکسیجن کے ہوتے ہوئے بھی، اس لیے کہ وہ میرا جہان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خوراک کا ہونا ضروری نہیں، جہان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ یہاں نہیں زندہ رہ سکتی، مر جاتی ہے، آکسیجن ادھر ہے، مگر اس کا یہ جہان نہیں ہے، اسے اپنی جہان سے لینا ہوگا، مجھے اپنے جہان سے۔ اسی زمین پر دو جہان ہیں، ادھر والا ادھر جائے تو مرتا ہے، ادھر والا ادھر آئے تو مرتا ہے، اسے تو زندگی کہتا ہے۔ اب سننا ملا، میں اس کی زندگی کے لیے کیا کہوں جو سارے جہان چھوڑ کے سدرا سے گزر گیا، جو سارے جہان چھوڑ کے سدرا سے گزر گیا، سدرا سے ادھر چلا گیا۔ نہ حد ہے، نہ حد ہے، نہ مکان ہے، نہ طرف ہے، نہ سمت ہے، نہ شرق ہے، نہ غرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دایاں ہے، نہ بایاں ہے، نہ سامنے ہے، نہ پیچھے ہے، اسے لامکان کہتے ہیں۔ وہ ادھر گیا، زندہ بھی ہے، سانسیں بھی لے رہا ہے، کلام بھی کر رہا ہے، پلٹ کے آیا بھی ہے، اور ایک دفعہ تو بلانے پہ گیا، 8 مرتبہ اپنی مرضی سے بھی گیا ہے۔ تو اب بتاؤ اس کی زندگی کے لیے، ملا تجھے اس کی زندگی سمجھ میں نہیں آئی؟ تو کہتا ہے کہ وہ یوم وفات بنا، جا ملا وہ تیرا نبی ہے جو مر گیا، یہ میرا نبی ہے جو زندہ ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ ڈاؤن لوڈڈ ملا پہ مت مسلط کرو، یہ پاکستان ہے، ہندوستان نہیں ہے، ادھر یہ باتیں نہیں چلتی۔ یہ پاکستان ہے، یہ حسین کا وطن ہے، یہ حسن کا وطن ہے، یہ یزیدیوں کا وطن نہیں، یہ حسینیوں کا وطن ہے۔ ادھر ڈاؤن
ڈیولپمنٹ کام نہیں چلتے، ادھر نبی کے عشق کے کام چلتے ہیں، نبی کی محبت کے کام چلتے ہیں، ادھر حسینی نظام چلے گا، حسنی نظام چلے گا، صحابہ کرام کا نظام چلے گا، محمدی نظام چلے گا۔ حضرات محترم کسے زندگی سمجھتے ہو؟ اور آخر میں تمہیں اور فلسفہ سمجھاؤں، اور مکتب دانش کے طالب علم، تیرے ہاں فلسفہ حیات یہ ہے کہ جسم و روح کا رشتہ ٹوٹے تو بندہ مرتا ہے۔ تیرے ہاں نظام حیات یہ ہے کہ جسم و روح کا رشتہ ٹوٹے تو بندہ مرتا ہے، اور ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ خدا کی قسم اس جملے کا اگر آپ نے مل نہ ڈالا تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ یہاں محبت والے اگر بیٹھے ہیں تو اس جملے کا مل ڈالنا ہے، آپ نے اس کی قیمت لگانی ہے، آپ نے اس کا محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اے مکتب دانش کے طالب علم، تو کہتا ہے کہ جسم و روح کا رشتہ ٹوٹے تو بندہ مرتا ہے، ہم مکتب عشق والے کہتے یار روٹھے تو بندہ مرتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان میں تو سونی کی گل آکھا اور تھوڑے دلوں اگر ذوق موجود ہے نا، ٹھیک ہے نا، جو نبی کی محبت میں آئے ہیں وہ میری بات سنو، اور جو چاولوں کی محبت میں ہے وہ انتظار کرو، وہ انتظار کرو تو سنیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتنی تعریف تو آپ نے سنی ہے، یہ میری اوقات ہے، خدا کی قسم اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ رب نے یہ نبی ہمیں عطا فرمایا، یہ نبی شادی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بھی تو مقدر دیکھو نا، ہمارے بھی تو مقدر دیکھو نا، ہمارے بھی تو نصیب دیکھو نا کہ اللہ نے یہ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین، میں نے توریت میں پڑھا ہے تیری ایک امت آنے والی ہے جو اپنی کتاب کے حافظ ہوں گے، اور یہ یاد رکھو اس سے پہلے اردو میں حافظ نہیں ہوتے تھے۔ یہ بھی میرے نبی کی شان ہے، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں حافظ ہوں گے جو توریت ہے، بس اس وقت چونکہ قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، تو اے الہ العالمین وہ امت مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ امت میں نے اپنے یار احمد کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر کہا الہ العالمین وہ امت مجھے دے دے جو نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو برائی سے روکے گی۔ رب نے فرمایا نہیں موسیٰ۔ پھر کہا ایک آنے والی ہے جو آئے گی بعد میں اٹھائی جائے گی، پہلے وہ مجھے دے دے۔ 8 صفات گنائی موسیٰ علیہ السلام نے اور رب سے یہ امت مانگی۔ رب نے فرمایا نہیں سونیا، وہ امت میں نے اپنے سجن محبوب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر پتہ ہے 8 دعائیں مانگنے کے بعد جب نہیں نا جواب ملا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کہا کہ سونے ربا جس کی امت کا یہ حال ہے وہ نبی کیسا ہوگا، تو پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، چلیں تھوڑا ذوق بیدار کرنا واسطے، ویسے میری یہ عادت ہونی بھی چاہیے، کوئی ایسا مطلب نہیں ہے جب کلاس میں لیکچر چل رہا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ سے استاد پوچھتے رہتے ہیں، تو میں استاد تو نہیں ہوں لیکن چلے آپ نے مجھے بلایا ہے تو پھر جو نبی پاک کا امتی ہے وہ ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے نا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا الہ العالمین مجھے پھر اس نبی کا امتی بنا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہوں ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سچ دسو کدے امتی ہو؟ کس دے امتی ہو؟ کس کے امتی ہیں آپ؟ اس کے امتی ہیں جس کی امتی بننے کے لیے نبی دعائیں مانگتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انہوں نے دعا مانگی تھی نا، چلو قبول کرنا نہ کرنا وہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ معاملات الگ ہیں، لیکن دعا مانگی نا، تو سنی منگی سی جس منگی ہوئے دسو، اور تم پتہ ہی کسی اسی کہ تو پیدا ہونا نہیں مانگی تھی نا، تو پھر میں نے گل دیکھا دیو تو انہوں اور کیا جے مقدر چاہیے کہ تجھا دعا منگی نہیں، رب نے اپنی مرضی نہ مصطفیٰ دا امتی بنا دیتا ہے۔ اور میں ایک بات کہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو خطیب کرتے ہیں، میں وہ باتیں کرتا ہوں، میں عموماً کہا کرتا ہوں میری باتیں سنی نہیں آپ نے، چکنی ہیں، آپ محسوس کرنی۔ خدا کی قسم اگر یہی بات محسوس کرتے جو ابھی میں نے کی ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن ہی بدل جائے، آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے، آپ کی سانسوں کی رفتار بدل جائے، آپ کے دل کا حال بدل جائے۔ ذرا اپنے مقدر پہ سوچو تو صحیح، سوچو نا، آپ نے دعا مانگی تھی، منت مانی تھی،
اس نے اپنی مرضی سے چن کے آپ کو مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، تو جس نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، میں ایک بات عموماً کہیے کہ میں نے ایک بات کی ہے، ایک مقولہ مشہور ہے، تاریخ کی ایک بات ہے، کسی نے قیس سے پوچھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قیس جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، میں ہوں جڑا نام لے سکتے تھی سارے جانتا سو مجنون سے کسی نے، یہ مجنون کو معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ حضرت قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو ہمیں تو ہمیں عاشق لگ رہا ہے نا، یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، یہ ان کے اندر بڑے کمالات ہوتے ہیں، حضرت قیس، اور یہ ایک روایت میں ملتا ہے یہ حضرت حسن کے رضائی بھائی بھی ہیں، ہاں اہمیں تجھے گلنا بنائیے مجنون کر دے، مجنون کو معمولی بات نہیں ہے، حضرت قیس سے کسی نے پوچھا 10 قیس حکومت حسن کی ہونی چاہیے کہ معاویہ کی ہونی چاہیے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا دونوں دی نہیں ہونی چاہیے، حکومت لیلہ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ بات مذاق لگی ہے، مذاق نہیں ہے، یہ سمجھنے کی یہ گل ہے نا، تھی سمجھتے نہیں نا گلا نا، آپ اندازہ کرو کہ دل دماغ میں کیا چیز بچی ہوئی تھی، رچی بسی ہوئی تھی، اس نے کہا تو دی نہیں ہونی چاہیے، حکومت لیلہ دی ہونی چاہیے، اگر عشق مجازی والے کا یہ حال ہے تو عشق وقیعی والے کا حال کیا ہونا چاہیے، سمجھیں کہ عشق حقیقی والے کا حال کیا ہونا چاہیے، کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے نا وہ ہمارے دلوں میں اتنی رچ بس جانی چاہیے، اتنی رچ بس جانی چاہیے کہ ہمیں تو یہی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو وہ رسول اللہ کے نام پر ہو، جو کچھ بھی ہو وہ محبت رسول میں ہو، جو کچھ بھی ہو وہ عشق رسول میں ہو، سمجھیں کہ نہیں؟ تو اس لیے حضرات محترم یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کا ہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا جو بات میں کہنا چاہتا تھا، قیس نے کیا کہا، حضرت مجنون حضرت قیس نے کیا کہا کہ دونوں کی نہیں ہونی چاہیے، لیلہ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ ایک بات یاد رکھو، یہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو نسبت ہو وہ کسی اور سے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اب جو محب ہوتا ہے نا، اب مثلا آپ بازار جائیں نا، جو جوتا آپ کی نظر میں جھچے گا نا وہ آپ اپنے بیٹے کے لیے لیں گے، جو کپڑا جھچے گا نا وہ آپ اپنے بیٹے کے لیے لیں گے، جو لڑکا آپ کی نظروں میں سنجیدہ اچھا اور خوبصورت اور یعنی خوبصورت اور خوب کردار ہوگا نا، آپ چاہیں گے کہ میرے بیٹے کی دوستی اس کے ساتھ ہونی چاہیے، آوارہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، نالائق کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بدتمیز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، میرے بیٹے کی دوستی اگر ہو تو یہ بچہ بڑا لائق ہے، نمبر اچھے لیتا ہے، قابل ہے، سونا ہے، کردار اچھا ہے، ماں باپ کا تابعدار ہے، یار یہ بچہ جو ہے نا اس کی دوستی میرے بیٹے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں بندہ اعلیٰ نسبت ہوتا ہے، اور یا جو چیز اس کی اچھی لگے نا اس کی نسبت اپنے حبیب کے ساتھ کرتا ہے۔ ماڑی گل تو سمجھ نہیں آ رہی، جڑی گل میں آخر لگا نا اس نہ مل عام بندہ نہیں پائی سکنا، اس نہ مل کوئی عاشق کی پھانسی، اور عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، آگ کا ایک دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے، ٹھیک ہے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں موت، یہ کلندر لاہوری علامہ اقبال کا کلام، طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر دو بڑے بادشاہ گزرے، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، یعنی جس کی فقیری سے اسد اللہ حضرت علی کی فقیری کی بو آتی ہو، خوشبو آتی ہو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر، بے خطر بھی کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام بھی، گزر جا عشق کو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ آپ عشق کو کیا سمجھتے ہیں؟ عشق کوئی معمولی چیز ہے؟
میں عموماً اپنی گفتگو میں ابھی آپ کا امتحان لے لیتا ہوں. کیا کہتے ہیں جی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہے. یہی بات ہے، محبت نہ کی جاتی ہے، محبت نہ ہو جاتی ہے. محبت تو در رسول سے عطا ہوتی ہے، محبت تو در رسول سے عطا ہوتی ہے. اس لیے ہن مکتب عشق دے سبق پڑھو، مکتب دانش کے سبق چھوڑو، مکتب عشق کے سبق پڑھو. تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت معمولی چیز نہیں ہوتی. اب میں آپ کو بتاؤں، یعنی جب آپ سے کسی سے محبت ہوتی ہے تو اچھی چیز کی نسبت اس سے کرتے ہیں نا. چلو میں شارٹ گل کرنا، جدو تساں کسی نال محبت ہوئے تو چنگی چیز ہی اپنے محبوب نال منسوب کر سو نا، تو پھر اپنے مقدر پہ ناز کرو نا. اگر اللہ نے ہمیں نبی سے منسوب کیا تو ہم اچھے ہی لگے ہیں تو منسوب کیا. اب ہمیں اگر اپنا نہیں پتا، اگر ہمیں اسی لیے تو کہتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہچان اپنے آپ کو کہ اللہ نے تجھے کیا مقام دیا ہے. قیامت میں، اچھا جی قیامت میں سب پہچانے جائیں گے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں کی امتی ہے، فلاں ٹولہ ہے، فلاں گروہ ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں قافلہ ہے. خدا کی قسم ہن اپنے مقدر سے سوچو نا، جب ساڑی طرف انگلی اٹھے گی نا تو کیا جائے گا یہ مصطفیٰ کا قافلہ ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا قافلہ ہے. اور مصطفیٰ کریم، خدا کی قسم لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں اور ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کی بنیاد پر ڈرنا چاہیے. لیکن عشق کیا کہتا ہے؟ عشق کہتا ہے وہ قیامت سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کا ویڑا ہے، یہ تو مصطفیٰ کا ویڑا. آپ کہیں گے یہ ویڑا کیسے کہہ دیا آپ نے مصطفیٰ کا؟ وہ اس لیے کہ جس سین میں جس کا دروازہ کھلتا ہو اسی کا ویڑا ہوتا ہے. تو قیامت کے دروازے دو ہی کھلے ہوں گے، ایک خدا کا ہوگا، دوسرا مصطفیٰ کا ہوگا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا کیا جناب؟ وسیم حسن نقیب محفل، انہوں نے بڑی خوبصورت نقابت کی. ہاں قاری نوید صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بڑی محبتوں والی شخصیت ہیں. میں اصل میں بس بشر ہے جی، کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، نام بھول بھی جاتے ہیں ہمارے، اور ہمارے بھولنے نہ بھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا، کوئی آپ کو بھول جائے نہ بھولے، اس چیز کی پرواہ نہ کرنا. یہ پرواہ کرنا سائیں نہ بھول جائے، اور سائیں کے سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ سائیں نہ بھولے، حضرت امام غزالی نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف میں ایک واقعہ لکھا ہے. حدیث کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ سرکار نے اسے دیکھا تو سرکار نے منہ موڑ لیا، ادھر ہوا تو سرکار نے ادھر منہ موڑ لیا. تو آپ نے کہا آقا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں خواب میں؟ اور میں نے تو سنا کہ آپ ہر امتی کو جانتے ہیں. آپ نے کہا تو کون ہے؟ تو نے کہا آقا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ تو ہر امتی کو پہچانتے ہو. نے کہا میں ہر امتی کو پہچانتا ہوں، مگر تو درود بھول گیا، تم نے مجھے اپنی یاد دلائی نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ اگر یاد دلانی ہے نا تو درود کثرت سے پڑھا کرو. درود شریف اپنی زندگیاں بدلو، اپنی کیفیات بدلو. یہ عارضی سی زندگی ہے، تھوڑی اجلے کا مرد ہے. کدی تکیا نہیں کسی بہن نے آکے ہوئے بڑی میری لاڈلی بہن سی، ادھر تو میرے دکھ نہیں سی برداشت ہوتا ہے، رات کے میں قبری کلیاں گزارے گی، میں ایک رات دینا رہنا ہے. کوئی بہن تکی نہیں کدی کوئی بھرا دا جڑا محبوب ہوئے بھرا دی خاطر کیے تے دشمن دی جان لے لے گا، انہوں کو ایک رات قبری گزارے گا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں ایک رات گزارے گا؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ گزارے گا؟ جنہ رشتے سے تسی رولدے پھردے ہو نا، بے شک پالو سنبھالو، خدمت والدین دی کرو. والدین کا تو نام ہی الگ ہے، ان کو سنبھالو، لیکن ان میں سے ایک بھی قبر میں نہیں جائے گا. یہ رشتے بھی پالو، مگر اس رشتے کو زیادہ پالو کہ قبر میں کسی نے نہیں جانا، آنا ہے تو مدینے والے نے آنا ہے. قبر میں آنا ہے تو مدینے والے نے آنا ہے، رشتہ وہ پال کے رکھو. اس لیے حضرات محترم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں آتے ہو، ایک بات اور یاد رکھیں، آپ کو دعوت ملتی ہوگی، آپ کو پیغام ملتا ہوگا، آپ کو فون آتا ہوگا، آپ کو بلاتا ہوگا کہ میں نے محفل کی، آپ نے آنا ہے، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ نے ضرور وقت نکال کر آنا ہے. آپ کہا کریں کہ تو نے کہا کیوں ہے؟ تو نے صرف کہنا تھا کہ میرے گھر میلاد کی محفل. بس یہ نہ مت کہو کہ تم نے آنا ہے. میں تو اس لیے بھی آؤں گا کہ اللہ کرے مجھے سرکار اپنی محفل میں بلا لیں. میں یہ بھی بتا دوں یہاں کئی محفل میں آئے ہوئے ہیں مگر نہیں آئے ہوئے، کئی یہاں آئے ہوئے ہیں مگر نہیں آئے ہوئے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہوں کہ نہ آگے بھی آئے ہوئے ہوں. عشق نہیں آسان،
اتنا ہی سمجھ لیجیے. اور ایک بات یاد رکھو، نبی پاک کے ساتھ عشق کرو. میری ایک بات سنیں، اے جڑے فتوے شتوے لوگ لاندے ہیں نا آج کل سوشل میڈیا، یہ شرک یہ بھی، اور انہیں بے وقوفوں کو پتہ ہی کیا شرک کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے. ان کو کیا پتہ ہے؟ اچھا بدعت کے لیے کہتے ہیں جمعے کے دن یہ تو بڑے پھڑ پھڑ کرتے رہتے ہیں اسپیکر پر. ان سے پوچھو یہ اردو میں جو تم پہلی تقریر کرتے ہو یہ کہاں سے ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ عثمان غنی نے اردو میں تقریر کی، عمر فاروق نے کی، وہ تو صرف خطبہ ہے جمعے کا، وہ تو صرف خطبہ ہے. یہ جو تو اردو میں تقریر کرتا ہے یہ بدعت نہیں ہے؟ کیا بات ہے. جمعے کے خطبے سے پہلے حضرت، جمعے کے خطبے تو پہلے، عربی خطبے تو پہلے یہ جڑی تسی اردو تقریراں کرتے ہو میرا ممبراں تے بیٹھ کے، یہ بدعت نہیں؟ سبحان اللہ. ایک بھی صحابی ثابت کر دے جنہیں مدینے بیٹھ کے خطبے تو پہلے کسی اور زبانی تقریر کی ہوئے، چلو اردو چھاڑ دے، کسی بھی زبانی تقریر کی ہوئے. ہر اچھے کام کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اور میلاد تو بدعت ہے ہی نہیں. میلاد تو جس رات نبی پاک پیدا ہوئے اسی دن شروع ہو گیا تھا. بدعت کدھر ہے؟ میلاد تو اسی دن. مجھے ایک وقت بتائیں، فارس قدہ ایران کا جو تھا نا، آتش قدہ ایران فارس کا، لوگ سینکڑوں بتاتے ہیں، میں آپ کو اس کی ڈیٹ بتاؤں، 2164 سال آگ جلی ہے. 2164 سال، اور ایک منٹ کے لیے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ٹھنڈی تو چھوڑیں کام بھی نہیں ہوئی. اور 2000 سال میں کتنی نسلیں بدل جاتی ہیں. وہاں پورا محکمہ تھا اور وہ پوری نسل چلتی تھی کہ ذرا آگ کم ہوتی تھی وہ اور لکڑی ڈالتے تھے، کام ہونے ہی نہیں دیتے تھے، اور لکڑی کے انبار لگے ہوتے تھے. ایک لمحے کے لیے وہ آگ نہیں بجھی. جس دن سرکار کی ولادت ہوئی رب نے اس آگ کو بجھا کے نبی کا میلاد بنایا. پھر کہتے جی میلاد کس نے بنایا؟ اس آگ کو بجھا کے میرے نبی نے میلاد بنایا. اب ایک بات اور سنو، پوری روئے زمین پر جتنی خشکی ہے نا، جہاں جہاں روئے زمین پر بت تھے. اور آپ کو حیرانی کی بات یہ بتاؤں، ابو جہل نے مکے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ منہ کے بل گرے. جس رات نبی کی ولادت ہوئی پورے روئے زمین پر بتوں کو گرا کے رب نے میلاد بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت آمنہ فرماتی مجھے شام کے محلات نظر آئے، روئے زمین کو جگمگا کے میرے نبی نے میلاد بنایا کہ نہیں بنایا؟ پورے روئے زمین کو. اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کا نور مبارک میرے بطن میں آیا، سمجھیے آپ کا بطن، میرے بطن میں آپ کا نور مبارک اترا، میں بوجھل سا محسوس کیا. میں پانی لینے جایا کرتی تھی، کنویں سے پانی کھینچ کے نکالا کرتی تھی. اس دن میں نے کنویں سے پانی نکالا. اس دن جب میں گئی تو میں نے وزن محسوس کیا. میں نے کہا ڈول کیسے کھینچوں گی، میں زور کیسے لگاؤں گی؟ آپ کو پتا ہے مائیں کیسا معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں ڈول کیسے کھینچوں گی؟ آپ فرماتی ہیں میں نے پانی کو دیکھا اور جو ہی پانی کو دیکھا پانی اٹھ کے اوپر آ گیا. میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے اب یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بازوق لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا ان کے نام کرتا ہوں، جو محفل کی جو معاملات کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں نا، خدا کی قسم میں سب کے نام کر رہا ہوں. اب ذوق کا خود پتہ چل جائے گا. مجھے اتنا بتاؤ کہ اس پانی، پہلے تو وہ ڈول کھینچا کرتی تھی نا، اب پانی خود دوڑ کے اوپر آیا. مجھے صرف اتنا بتاؤ اس پانی کو کس نے بتایا کل آمنہ اور تھی آج آمنہ اور ہے؟ کس نے بتایا کہ کل کی آمنہ اور تھی آج کی آمنہ اور ہے؟ پانی کو بھی پتا چل گیا کہ کل کی آمنہ اور تھی آج نبی کی ماں آمنہ آئی ہے. تو جو پانی اوپر آ کے میلاد بنائے تو ہم کیوں نہ بنائیں؟ اور وہ فرماتی ہیں کہ پتھروں کی کنکریاں میرے پاؤں کے نیچے آتی تھی تو وہ نرم ہو جاتی تھی. تسی میں نے دسو پتھراں وچ عقل کتھوں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر جو نرم ہوئے وہ عقل کی بنیاد پر نہیں، وہ صرف اس پتے پر نرم ہوئے کہ نبی اللہ کا محبوب اس بطن میں آ گیا ہے. پھر فرماتی ہے کہ پہلے میں بکری کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، جب سے سرکار آئے میرے بطن میں تو میں آگے آگے ہوتی تھی، بکری پیچھے پیچھے چلتی تھی. سچ بتاؤ ان بکریوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ آمنہ نبی کی ماں جا رہی ہے؟ بتاؤ نا یہ شعور کہاں سے آیا؟
اور پھر ایک بات اور بتاؤں، نبی کو پہچاننے کے لیے شعور نہیں کرم چاہیے، شعور نہیں چاہیے کرم چاہیے، ورنہ شعور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہتے تھے، ابو جہل کو ابو الحکم نام تھا، اس کا حکمتوں کا باپ، حکمتوں کا باپ یہ نہیں کہ اتنا بڑا دانشور کہ حکمتوں کا باپ کہلاتا تھا، نبی پاک کو نہیں نہ پہچان سکا تو حکمتوں کے باپ کے عہدے سے معزول ہو کے جہالت کا باپ کہلوانا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سارا علم اس کی گرد گھومتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عالم وہ ہے جو نبی کی شان کو سمجھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عالم وہ ہے۔ اب ایک آخری بات، اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس پر پانی لاتے تھے، کھیت سیراب کرتے تھے، آپ آج کتنے چند دنوں سے وہ اونٹ پاگل ہو گیا، ہمیں قریب ہی جانے دیتا، قریب جا تو کاٹتا ہے،